پھر اب ایک اور بات ذرا سمجھیں کہ کفر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کفر لزومی کہلاتا ہے، ایک کفر التزامی کہلاتا ہے۔ کفر التزامی تو یہ ہوتا ہے، التزام یاد رکھیے گا، اس کو کفر صریح بھی کہتے ہیں، اسے قطعی کفر بھی کہتے ہیں۔ کفر التزامی یہ ہوتا ہے کہ انسان ضروریات دین کا صراحتاً واضح طور پر انکار کر دے۔ تو اگر کوئی شخص واضح طور پہ ضروریات دین کا انکار کرے تو ہم کہیں گے یہاں کفر التزامی ثابت ہوا، یا کفر صریح ثابت ہوا، یا کفر قطعی ثابت ہوا، یا کفر اتفاقی ثابت ہوا۔ اس کو اتفاقی بھی کہا جاتا ہے، کفر اتفاقی، اور کیوں کہتے ہیں وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ تو یہ اس طرح کا اگر کوئی کفر سرزد ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ میں نے ضروریات دین آپ کو گنوائے تھے، اگر کوئی کہتا ہے کہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کو نہیں مانتا ہوں، تو یہ حقیقتاً قرآن کا انکار ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور یہ صریح کفر ثابت ہوگا۔ اسی طرح کوئی کہتا ہے میں فرشتوں کو نہیں مانتا ہوں، جنات کو نہیں مانتا ہوں، جنت کو نہیں مانتا، دوزخ کو نہیں مانتا، آخرت کو تسلیم نہیں کرتا ہوں، تو گویا کہ اس نے ضروریات دین کا انکار کیا اور یہ کفر صریح کہلاتا ہے۔ جب کسی سے کفر صریح کا ارتکاب ہو جائے، یا کفر التزامی جس کو ہم کہہ رہے ہیں، کفر اتفاقی کہہ رہے ہیں، اس کا ارتکاب ہو جائے تو ایسا شخص مرتد کہلاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس کے پچھلے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اگر یہ صاحب نکاح تھا تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، لہٰذا حاکم اسلام ہو تو اس کو بہرحال سزا دے گا، عوام کو اس کے اختیار نہیں، لیکن حاکم اسلام سزا دے گا۔ اور اگر یہ تائب ہو جائے، توبہ کر لے اعلانیہ طور پر، تو پھر اس کا تجدید نکاح کرنا بھی فرض ہوگا، ورنہ اس کی جو زوجہ ہے اس کے کفر کے ساتھ ہی نکاح سے نکل کر کسی سے بھی چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اس لیے کفر التزامی سے جو کفر ثابت ہوتا ہے، یا کفر التزامی وہ کفر ہوتا ہے کہ جو انسان کو دائرہ اسلام سے واضح طور پہ خارج کر دیتا ہے اور وہ شخص مرتد بنتا ہے۔ تو یہ آپ کو بتایا کہ یہ کفر التزامی ہوتا ہے۔ میں نے اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا، کفر اتفاقی۔ اس بات کو سمجھیے، یہ پہلے میں شروع میں ویسے وضاحت اپنے ان پروگرامز میں کر چکا ہوں کہ جو علماء اسلام عقائد کے علم سے وابستہ ہوتے ہیں، اس سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی عقائد کو دلائل سے ثابت کرنے کی جو فیلڈ ہے، اس سے ان کا تعلق ہوتا ہے، ان علماء کو کہتے ہیں علماء متکلمین، اور یہ علم کلام کہلاتا ہے۔ اور بعض علماء اسلام ایسے ہیں جو احکام شرعیہ عملیہ سے شغف رکھتے ہیں، یہ ان کی فیلڈ ہوتی ہے، ان کا شعبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عقائد نہیں بلکہ جو ان کی زندگی سے متعلقہ یا عبادات سے متعلقہ، مسلمانوں کے عام لوگوں سے متعلقہ احکام ہیں، وہ اس میں غور و تفکر کرتے ہیں، اس سے مسائل کا حل نکالتے ہیں۔ انہیں فقہا کہتے ہیں، اور یہ علم فقہ کہلاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ علماء متکلمین اور فقہا جب کسی کفر پر متفق ہو جائیں تو سمجھیے وہ ہے کفر التزامی، اسی کو کفر صریح بھی کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کا نام کفر اتفاقی ہے کہ یہ متفق ہو جاتے ہیں دونوں کہ یہ کفر ہے۔ دوسرے جو کفر کی قسم ہوتی ہے اسے کفر لزومی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص ضروریات دین کا صراحتاً انکار تو نہیں کرتا، لیکن وہ ایسی بات کر دیتا ہے کہ اگر اس کے انجام پر غور کیا جائے، یعنی پیچھے چلتے جائیں اس کی قباحتوں کا ذکر کرتے کرتے، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایسا لگے گا جیسے ضروریات دین کا ہی انکار کر رہا ہے۔ یعنی فوری طور پہ صراحتاً تو وہ کفر نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کے پیچھے جس کو کہتے ہیں کہ کریدتے جائیں اور گرہیں کھولتے جائیں تو آخر ضروریات دین کا انکار ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اذان ہوئی، کسی نے کہا یار کیا مصیبت ہے، اب یہ کیا مصیبت ہے کہنا، یہ اذان کی توہین اور بظاہر تحقیر ہے۔ اور اذان چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک متعارف فرمائی، لہٰذا اذان سے بیزاریت گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم اور شاعر اسلام میں سے ایک علامت سے بیزاریت ہے، اور نبی کریم کے حکم سے بیزاریت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیزاریت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیزاریت کا اظہار اللہ تعالیٰ سے بیزاریت ہے، لہٰذا اور اللہ سے جو بیزار ہوگا وہ، یا رسول سے جو بیزار ہوگا کافر ہوگا۔ اس طرح معال نتیجہ اس کے نکلتا ہے۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ کفر کی دوسری قسم کفر لزومی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ایسا کہ اس سے کسی ایسے کفر کا ارتکاب ہوتا ہے جو حقیقتاً ابھی اس کے کلمات کو دیکھیں تو کوئی ضروریات دین کا انکار نظر نہیں آتا، لیکن اگر پیچھے ہم کریدتے چلے جائیں اور اس کی قباحتوں پر اور اس کی خرابیوں پہ غور کرتے جائیں تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ کسی ضروریات دین میں سے
کسی ضرورت کا انکار لازم آ رہا ہوگا۔ تو اس قسم کے انکار میں، اس قسم کے کفر میں علماء اسلام مختلف ہو گئے۔ علماء متکلمین جو تھے انہوں نے اس کے ظاہر کو دیکھا کہ یہ ضروریات دین کا انکار تو نہیں، لہٰذا انہوں نے کہا یہ کفر نہیں ہے، اور فقہا نے اس کے نتیجے کو دیکھا کہ آخر کہیں نہ کہیں جا کر تو ضروریات دین کا انکار ہو رہا ہے، لہٰذا انہوں نے اس پر حکم کفر دیا۔ تو اس کو جو کفر لزومی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کفر لزومی، کفر غیر صریح، کفر غیر اتفاقی۔ اسی لیے اس کو غیر اتفاقی کہتے ہیں کہ اس میں دونوں قسم کے علماء متفق نہیں ہوتے، اور صحیح اس کا حل یہی ہے، صحیح اس کا مسئلہ یہی ہے کہ اس قسم کا کفر کرنے والا مرتد نہیں ہوتا، اس کو ہم اس شخص کو کافر نہیں کہیں گے، اس کے قول یا فعل کو تو کفر کہہ سکتے ہیں لیکن قائل کو کافر نہیں کہیں گے، تو یہ شخص مرتد نہیں کہلائے گا، اس کی سابقہ زندگی کی نیکیوں کے بربادی کا حکم نہیں ہوگا۔ ہم ہاں یہ ضرور کہیں گے کہ آپ احتیاطاً تجدید ایمان کریں، اور اگر شادی شدہ ہیں تو تجدید نکاح بھی کریں، یہ مطلب احتیاطاً اس کو حکم دیں گے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی کفر کا ارتکاب کرتا ہے، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس نے کوئی کفریہ کلمہ کہہ دیا ہے، یا اس کا کوئی عمل ایسا ہے جو کہ کفریہ ہے، جیسے قرآن کو اٹھا کے زمین پر پھینک دینا، یہ عمل ہے، معاذ اللہ اگر کوئی ایسا کر دے، تو ہر شخص یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہاں کفر لزومی ثابت ہو رہا ہے یا کفر التزامی، کیونکہ جب بڑے بڑے علماء اسلام بعض کفر کے اوپر حکم لگانے کے سلسلے میں مختلف ہو گئے، تو پھر عوام الناس کا تو کیا معاملہ ہے؟ عوام الناس کرتی یہ ہے کہ جیسی کوئی چیز دیکھی فوراً حکم کفر دے دیتے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ کہاں کفر اتفاقی ہے، کہاں غیر اتفاقی، کہاں صریح ہے، کہاں غیر صریح، کہاں التزامی ہے، کہاں لزومی، اس کا فیصلہ صرف اور صرف مستند مفتیان کرام کر سکتے ہیں، کوئی حافظ نہیں کر سکتا، قاری نہیں کر سکتا، عام عالم جو اس قسم کے مسائل میں شغف نہیں رکھتا وہ تک نہیں بتا سکتا۔ اس کے لیے بڑے ہی مستند اور منجھے ہوئے وہ لوگ چاہیے، ایسے مفتیان کرام چاہیے جو عرصہ دراز سے ان چیزوں کی اونچ نیچ پر غور تفکر کر چکے ہوں، ان کی رائے کا اعتبار ہوگا۔ پھر اگر ان کی رائے میں غلطی واقع ہو بھی گئی تو اجتہادی خطا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، لیکن انہی سے معلوم کیا جائے، ہر نتھو پھتو سے یا پپو پان والے سے معلوم کر لیں گے تو پھر انسان غیر کفر کو کفر قرار دے کر اپنے آخرت کی بربادی کا سامان کرے گا۔